جی بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید اینڈ صبح خیر. بات کریں گے پاکستان کی کہ پاکستان میں آج کل دل کے امراض فالج اور لکوہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں. ہر کوئی جو شکایت کر رہا ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی دل کی جو ہے وہ پرابلم ہو رہی ہے, یا کبھی ایسا ہوتا ہے ایک دم سے فالج کا اٹیک آ جاتا ہے, یا پھر لکوہ جس میں آپ کا جو ہے خاص طور سے منہ کا ٹیڑھا ہو جانا, ہائی بلڈ پریشر اور بے قابو ذہنی دباؤ, یہ سب ہماری ڈیلی روٹین لائف ہے اس کا حصہ بن چکا ہے. اس صورتحال میں طب نبوی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو جدید طریقہ علاج ہیں وہ تو ہم کرتے ہیں, لیکن صحت کو محفوظ بنانے کے لیے طب نبوی کیا کہتا ہے, یا یہ کہنا چاہیے کہ روحانی طریقہ علاج کیا ہے, اس کو آج ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ طب نبوی ریسرچ اسکالر موجود ہیں جو ہمیں بتائیں گے کس طرح سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ رہتے ہوئے اس سلسلے میں جو ہے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حکیم آغا عباس السید, طب نبوی ریسرچ اسکالر ہیں. ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں. السلام علیکم حکیم صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ صبح بخیر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. الحمدللہ. بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کے آئے, اور ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ آج بات کرنا بہت ضروری سمجھا ہے ہم نے, تو ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کو ہی بلایا جائے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. ذرا نوازی ہے آپ نے مجھے شرف بخشا اس پروگرام میں آنے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ستائش اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. بے شک بے شک. اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام و آل محمد کی ذات اقدس اور اولیٰ پر. تو میں عرض کروں گا کہ اگر دل کا عارضہ لوگوں کو لاحق ہو چکا ہے جی, یا جن کو لاحق نہیں ہوا ہے, جی, تو وہ اپنی زندگی پہ, اپنے لائف اسٹائل پہ ذرا غور کریں. اگر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آپ کی سانس پھول رہی ہے, تھوڑا سا اسٹریس آیا, غصہ آیا, آپ کے اگر جبڑوں میں درد ہو رہا ہے, دونوں شولڈرز میں درد ہو رہا ہے, یا آپ کو پلپیٹیشن ہو رہی ہے, اختلاج قلب ہو رہا ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ آپ دل کی بیماری کی طرف یا تو جا چکے ہیں یا جا رہے ہیں. اسی ٹریک پر آپ چل رہے ہیں. اب آپ نے بچنے کی تدابیر کیا کرنی چاہیے ہیں. دیکھیے, روزانہ نہار منہ گرین کلر کا سیب لازمی کھائیں. گرین کلر والا سیب لازمی جو عموماً ہم جوس کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہ والا. ہاں, لوگوں کو نہیں پتا, سستا بھی یہی ہو, سب سے زیادہ فائدے اس کے ہیں گرین سیب کے. ریڈ والے سیب کے بھی زیادہ فائدے ہیں, لال والا سیب بھی فائدے مند, لیکن ہرا والا سیب زیادہ فائدہ کرتا ہے. وہ جیسے ہی امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا, جیسے ہی آپ سیب کھاتے ہیں, آپ کا سیب گلے سے نیچے جیسے اترتا ہے فوراً دل کو تقویت دیتا ہے. اب میں بتا دوں, اگر کسی کو ہارٹ اٹیک آ گیا, جی مہانور میں وہ ٹپ دینے جا رہا ہوں جو لوگوں کے بڑے کام آئے گی. اگر آپ کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ڈاکٹر تک تو فوراً جانا چاہیے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر تک پہنچیں گے, ہاسپٹل تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے, تو آپ فوراً سیب لے لیں, سیب کھا لیں, یا سیب کا سرکہ سینتھیٹک نہ ہو, آرٹیفیشل نہ ہو, مصنوعی نہ ہو, اوریجنل سیب کا سرکہ 1 ٹیبل اسپون 1 گلاس پانی میں مکس کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شافی یا کافی کہہ کے آپ وہ پی لیں. آپ 2 سے 3 منٹ میں آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی. وہ جو سویٹنگ ہو رہی ہے, وہ جو پسینے آ رہے ہیں, وہ جو پین ہو رہا ہے, وہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ سیب میں اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے. بس یہاں سے اترنے کی دیر ہے, آپ کے دل کو فائدہ دے گا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو بات ہو گئی کہ بھائی اب اس کے بعد آپ اپنے جی پی کے پاس جائیں, اپنے ڈاکٹر کے پاس. دیکھیں, سائنس نے بڑی ترقی کی ہے. میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ اب آپ نہیں جائیں, آپ جائیں ضرور, کیونکہ سائنس نے ترقی کی ہے, اس سے فائدہ اٹھائیں. ہم حکیم لوگ بھی جب کبھی بیمار پڑتے ہیں تو ہم بھی ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں. فرسٹ ایڈ بتائیے کہ فوری آپ نے جو اپنی مدد کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سیب کا سرکہ, اس سے فوراً ہارٹ اٹیک روکنے میں مدد آتی ہے. اگر سیب کا سرکہ نہیں ہے, لوگ کہیں گے سیب کا سرکہ تو گھر میں نہیں ہے, کہنے لگی تھی دیسی لہسن تو ہوتا ہے نا, دیسی لہسن گھر میں رکھیں. 5 جوے, 5 اتنے سے جوے, اس کو جلدی سے یوں کچلیں اور یوں رکھ کے ٹیبلٹ کی طرح سے پھانک کے پانی پی لیں. تب بھی 2 سے 3 منٹ میں آپ کا سوائٹنگ, آپ کا پین, آپ کا چسٹ کا پین سب رکنا شروع ہوا تھا. اللہ نے 70 قسم کے امراض کی دوا رکھی ہے. میرے مولا رسول خدا نے فرمایا کہ 70 قسم کے امراض کی دوا جو ہے وہ لہسن کے اندر ہے. ٹھیک ہے, یہ 2 ٹپ بتا دی میں نے. تیسری ٹپ آپ یقین کریں,
بیماری دینے والا اللہ ہے تو شفا دینے والا بھی اللہ ہی ہے. تو لوگوں کا ایمان ہے, بلیو ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کے خطرناک قسم کے ہارٹ اٹیک رستے میں ہی روکنے کی ترکیب ان کو دعا بتائی, اور آپ یقین کریں رستے میں رک گیا. وہ بعد میں ہاسپٹل گئے, انہوں نے کہا اب تو اب یہ آپ کی طبیعت اچھی نظر آ رہی ہے, یعنی روحانی طریقہ آپ بتا رہے ہیں. رستے میں رک گیا. وہ روحانی ٹپ میں آپ کو بتا رہا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ فوراً آپ کو طبی امداد حاصل ہوگی دعا کے ذریعے سے, دعا کے ذریعے. اور وہ مسلمان کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کا اللہ پہ یقین نہ ہو, رسول پہ یقین نہ ہو, قرآن پہ یقین نہ ہو, یا دعا پہ یقین نہ ہو. سب کا دعا پہ یقین ہے. اور یہ فرمان پاک جو ہے یہ ائمہ معصومین علیہم السلام کا ہے. فرزند رسول فرماتے ہیں کہ جب کبھی آپ کی طبیعت بہت خراب ہو جائے تو کیا کریں, یہاں سے بٹن کو کھولیں اور ناک کے پاس لا کے ایسے کر کے رکھ لیں, اور آپ 5 مرتبہ یا 3 مرتبہ تعداد میں درود شریف پڑھ لیں. اس کے بعد آپ درود شریف پڑھنے کے بعد اذان کہیں, اقامت کہیں, 7 مرتبہ سورہ الحمد کہیں, پھر آخر میں درود شریف پڑھیں, اور اندر ہی اپنے 2 3 4 5 پھونکے ماریں. آپ منہ کو باہر نکالیں. آپ میری بات لکھ کے رکھ لیں, یہ میرا اتنا آزمودہ ہے, میں نے اتنے لوگوں کے ہارٹ اٹیک اس سے روکیں. اور میں چاہتا ہوں اگر خدا نہ کرے آپ کی طبیعت بیٹھے بیٹھے خراب ہو رہی ہے, گاڑی میں خراب ہو رہی ہے. اکثر لوگوں نے مجھے فون کیا, آغا صاحب گاڑی چلا رہا ہوں, بہت طبیعت خراب ہو رہی ہے, سینے میں جلن. میں بولتا ہوں سائیڈ میں گاڑی لگائیں, آپ یہ کریں. 5 منٹ کے بعد مجھے کال کر دیں, آغا صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ کریم ہے, اللہ کریم ہے. یہ میں اس کو پہلے جملے میں کہتا ہوں, اللہ کریم ہے, اس پہ یقین رکھو اور وہ کرم کر دے گا. آپ قرآن کو یہ اس طریقے سے قرآن کی سورہ الحمد پڑھیں. سورہ الحمد شریف میں میرے مولا رسول خدا نے فرمایا شفا ہی شفا ہے, رحم ہی رحم ہے. اتنا رحم ہے اللہ کا, اتنی رحمتیں اس میں کہ اللہ فوری انسٹنٹ رحم کرتا ہے. دیکھیے کبھی کوئی چیز آپ شناختی کارڈ بنوانے جاتے ہیں یا پاسپورٹ, تو بولتے ہیں ایک تو نارمل پرائس پہ بنے گا, ایک ارجنٹ پرائس پہ, ایک ویری ارجنٹ. تو یہ ویری ارجنٹ میں نے آپ کو بتایا, ویری ارجنٹ اگر آپ نے شفا لینی ہے تو ڈائریکٹ اس کے دروازے پہ دستک آپ دے لیں گے. یہ دستک دینے کا طریقہ بتایا, جب اللہ کے دروازے پہ دستک دیں گے, وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری 70 ماؤں سے زیادہ تمہیں پیار کرتا ہوں. جب وہ کہتا ہے, دنیا پوری جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن معاذ اللہ ہم اللہ کے کلام پہ شک نہیں کر سکتے. جب اس پروردگار نے کہہ دیا کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں, آپ یقین کریں, آپ آزما کے تو دیکھیں, آپ اس سے قربت کر کے تو دیکھیں, آپ آنسوؤں کے ساتھ سورہ الحمد پڑھیں. کیونکہ اس وقت آپ سوچتے ہیں مجھے اگر کچھ ہو گیا میرے بچوں کا کیا ہوگا, میری بیوی کا کیا ہوگا, میرے چھوٹا بچہ جو 2 سال کا ہے اس کو 25 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک آ رہے ہیں, میرے 2 سال کے بچے کا کیا ہوگا, میری 3 سال کی بیٹی کا کیا ہوگا. یہ جب آپ روتے ہیں نا آنسو, اللہ رحم کرتا ہے. اسی وقت آپ کا ہاتھ ایسے تھام لیتا اللہ. جب اللہ آپ کا ایسے ہاتھ تھامتا ہے نا, آپ کو لگتا ہے کسی نے آپ کو ڈوبتے ہوئے سمندر سے, دریا سے باہر نکال کے کھڑا کر دیا. بس میری بات یاد رکھیے, دعا پہلے کیجئے اور شفا کا انتظام رستے میں جاتے جاتے کیجئے. لیکن میں ہاسپٹل جانے سے نہیں روکتا ہوں, سائنس نے بڑی ترقی کی ہے. اگر آپ یہاں سے ابھی آپ کے میں حج کرنے جا رہا ہوں, آپ اپنی موٹر سائیکل پہ نکلیں گے تو کب پہنچیں گے, 1 سال میں پہنچیں گے. آپ یہاں سے نکلیں تو 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں آپ سعودی عرب پہنچ جائیں گے. تو سائنس کو ماننا پڑے گا, آپ سائنس کا انکار نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں بھائی نہیں میں یہ دوائی نہیں کھاؤں گا, میں اس ڈاکٹر کو. کیوں نہیں دکھائیں گے ڈاکٹر کو؟ ڈاکٹر نے بیچارے نے اتنا پڑھ کے ڈگریاں حاصل کی, آپ کے لیے حاصل کی ہیں. ٹیکنالوجی ہے تو کیوں نہ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. نہیں, ہم کار میں کیوں سفر کر رہے ہیں, بالکل ہم سائیکل پہ سفر کر کے, ابھی میں سائیکل پہ آ جاتا پروگرام پہ تو میرے خیال میں رات کے 10 بجے پہنچتا. کار میں آیا ہوں ہے نا, آپ لوگوں نے ریسیو کرایا, آپ لوگوں نے مجھے پک کرایا. تو یاد رکھیے سائنس کو تسلیم کیجئے, سائنس کا انکار مت کیجئے, ڈاکٹر کو دکھائیے. یہ مذاق مت سمجھیں آپ حارٹ کی بیماری کو, ایزی نہ لیں, ویری سیریس. بتانے کا مقصد احتیاط کرنا ضروری ہے, احتیاطی تدابیر ہیں, اور یہ فرسٹ ایڈ ہے جس طرح انہوں نے بتایا کہ طب نبوی میں کس طرح ہم کون سی چیزیں استعمال کر کے فوری طور پہ جو ہے مدد حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اسٹیبل کر سکتے ہیں. یہاں پہ بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, رہیے گا ہمارے ساتھ.
जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। और हकीम आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम दिल के दौरा आजकल हम बात कर रहे थे कि नौजवानों में बहुत ज़्यादा हम देखने में आ रहा है, ख़ास तौर से नौजवानों में क्यों है हकीम साहब? और दूसरी क्या वजह, क्या हम नौजवान जो लोग हैं वो नींद पूरी नहीं कर रहे होते, जहनी दबाव बहुत है, आजकल के जो हालात हमारे मुल्क की हैं वो सारा प्रेशर ले लेते हैं और फिर उसी वजह से शायद बीपी और ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। देखिए, नौजवानों को चाहिए कि सबसे पहले स्ट्रेस से बचें। स्ट्रेस बहुत है ना लाइफ में, हर एक के 99% लोग हर बात में स्ट्रेस से बचें, अल्लाह पे तवक्कल करना सीखें, है ना। पहली बात यह, मैं चूंकि एक बुजुर्ग की हैसियत से समझा रहा हूँ, अल्लाह पे तवक्कल करें, सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। दूसरी बात, सिगरेट नोशी से परहेज करें। तीसरी बात, ये जो फास्ट फूड आप मंगाते हैं, चाहे वो 150 रुपए का बर्गर है, चाहे 1500 का बर्गर है, नुकसान दोनों करेंगे आपको। आप ये समझ रहे हैं 150 वाला नुकसान नहीं करेगा, इसमें क्रीमें इतनी ज़्यादा नहीं है, नहीं, 150 वाला भी करेगा 1500। फास्ट फूड से बचें। तीसरी बात, रात को नींद अच्छी तरह से करें। ये जो आप इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब पर होते हैं, हम खुद भी होते हैं, यकीन करें, हमारे तो यूट्यूब चैनल बने हुए, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि रात को जल्दी सो जाएं। रात अल्लाह ने बनाई सोने के लिए है और दिन अल्लाह ने बनाया काम करने के लिए है। याद रखें, उसका जो बनाया हुआ सिस्टम है ना, उससे आप हटेंगे, नुकसान आपका है। उसके बनाए हुए सिस्टम को पकड़ के चलना है आपने, उसके अलावा नहीं चलना। अच्छा, तीसरी बात, जो लोग इलाज नहीं करा सकते हैं, मतलब हॉस्पिटल नहीं जा सकते, हर आदमी चाहता है मैं अच्छे हॉस्पिटल जाऊं। अच्छा हॉस्पिटल थोड़ा सा महंगा होता है, कॉस्टली होता है, वो नहीं जा सकता, तो मैं उसको टिप्स बताता हूं। आप गवर्नमेंट के हॉस्पिटल भी मेरे बहुत अच्छे हैं, कार्डियो मेरा हॉस्पिटल गवर्नमेंट का बहुत अच्छा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी सब कुछ हो जाती है ना। तो आप ये मत समझें कि आपने महंगे में जाना है, सस्ते में भी जाएं, गवर्नमेंट पे जाएं। बिलीव करें, डेली के 2-4 हज़ार लोग सेहतमंद होकर वहां से जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग कहते हैं मेरे पास तो किराए के पैसे भी नहीं है, मैं टैक्सी करके 1500 रुपए की कैसे जाऊं, मैं उनको टिप्स बता रहा हूं। बही का फल सफ़र जल आजकल आया हुआ है, मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सफ़र जल खाइए, आधा पीस सुबह आधा पीस शाम, आपके दिल को तक़वियत देगा, दिल को मजबूत करेगा, दिल की बीमारियों को दूर करेगा। रात के टाइम पे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जो अलसी होती है, अलसी, इसको आप फ्लैक्सीड अलसी को जो है भून कर रख लीजिए, पीस के रख लीजिए और रात को एक चाय का चमचा फाँक कर आप सो जाइए। आपकी बेहतरीन दवाई क्या है अलसी में? ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, इतनी ज़बरदस्त चीज़ें जो आपके दिल को जिंदा रखेंगी। फ्री की दवाई है, 200 रुपए की, 100 रुपए की, 150 रुपए की लाइए, एक पाव और पीसिए और घर में बीवी से कहिए कि भून के दे दें और शीशे के जार में रखिए और पाकिए, ठीक है। इसके अलावा दालचीनी, शहद ले लीजिए, अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। अब ये बात झूठ साबित हो गई। अब शहद, इतनी तनकीद हो गई शहद बेचने वालों पे कि बेचारों ने वो शहद असली बेचना शुरू कर दिया। मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूं जो असली शहद बेचते हैं। असली शहद ले लीजिए और उसमें थोड़ी 1 चम्मच शहद और उसमें आधी चम्मच दालचीनी सेलोन वाली, श्रीलंका की जो होती है सेलोन वाली, मिक्स कीजिए, बिस्मिल्लाह कहिए, क़िबले की तरफ रुख कीजिए और कहिए या शाफ़ी या काफ़ी। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, जब तुम कोई भी ऐसी चीज़ जिससे तुम्हें शिफा चाहिए, या शाफ़ी या काफ़ी कह के आप खा लीजिए। मैं गारंटी दे सकता हूँ, जब शिफा देने वाले को पुकारेंगे ना, उसको भी ये बात का इल्म है, वो आलिमुल गैब है, उसको पता है कि ये पुकार रहा है, ये शिफा देने वाले मुझे शिफा दे, तो वो शिफा ज़रूर देता है, बंदों पर रहम ज़रूर करता है। तीसरी चीज़, घर में सेब ज़रूर रखिए, सेब का इस्तेमाल। अब तो अंग्रेज़ों ने मुहावरा बना लिया कि अगर आप निहारमू सेब खाएंगे तो आपको डॉक्टर की ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कौल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का है, ये कौल रसूल खुदा का है कि सेब का इस्तेमाल लाजमी रखिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा कलौंजी का इस्तेमाल रखिए अपने घर में। कलौंजी बहुत ज़्यादा मत खाइए, 7 दाने सुबह, 7 दाने दोपहर, 7 दाने रात, सर्दियों के सीज़न में। गर्मियों में सिर्फ एक दफ़ा 7 दाने खाइए। कलौंजी में मेरे मौला रसूल खुदा से पहले दुनिया को नहीं मालूम था कि कलौंजी में क्या है। मेरे मौला रसूल खुदा ने फरमाया कि कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज मौजूद है। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, जिनको चलने में प्रॉब्लम आ रही है, खाना खाने के बाद हार्ट पेशेंट को सिर्फ कलौंजी खा के चले,
اس کی پلپیٹیشن اور اس کی سینے کی جلن اور اس کا ہارٹ اٹیک ختم ہو جائے گا۔ بہت شکریہ آغا صاحب، آج کے پروگرام میں آپ آئے اور آپ نے اتنے اچھے طریقے سے ہمیں بتایا کہ کس طرح ہم طب نبوی پہ عمل کرتے ہوئے اور خاص طور سے یہ چیزیں استعمال کر کے اپنے دل کی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور آپ کو یہی کہوں گی کہ اگر آپ نے اپنے دل کی صحت کا خیال رکھنا ہے تو اس کو دل سے جو ہے دعا بھی کیجیے اور دل سے خیال بھی کیجیے۔ یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے رہیے گا ہمارے ساتھ۔